بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ نبا پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا مطلب ہے خبر، اور یہ قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے 78 یعنی 78 نمبر پر ہے۔ اس کی 40 آیات ہیں۔ یہ سورت پارہ نمبر 30 کی پہلی سورت ہے، یعنی پارہ نمبر 30 کا آغاز اس سورت سے ہو رہا ہے۔ نبا نبا کا مطلب ہے خبر، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا، اور اس کی جمع ہے انبا، ٹھیک ہے، یعنی الف کے اوپر حرکت لگا دیں تو اسی طریقے سے انبائی۔ سورت کا آغاز کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایز یوزول درود پاک بھیجتے ہوئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما یتساءلون، عما کس چیز کے بارے میں، یتساءلون وہ سوال کرتے ہیں۔ سالہ کا لفظ دیکھیں درمیان میں پوشیدہ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے سوال کرنا، پوچھنا۔ تو کس چیز کے بارے میں وہ سوال کرتے ہیں؟ عن النبأ العظیم، ان کے بارے میں، نبا خبر، خبر کے بارے میں، عظیم بڑی، یعنی اس بڑی خبر کے بارے میں۔ یہ جو سورۃ آیت نمبر 2 میں نبا کا لفظ ہے، اسی سے سورت کا نام رکھا ہے، ٹھیک ہے، بڑی خبر کے بارے میں۔ الذی ہم فیہ مختلفون، الذی وہ جس، ہم وہ، فیہ کے بارے میں، یا اس میں، مختلفون اختلاف کرتے ہیں، یعنی وہ خبر جس کے بارے میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ الذی اسم اشارہ ہے، یعنی وہ جو، ٹھیک ہے، تو ہم وہ، یہ اسم ضمیر ہے، فیہ اس میں، ٹھیک ہے، فیہ اس میں، یہ لفظی معنی میں بتا رہی ہوں، فیہ اس میں یعنی وہ جس کے بارے میں۔ تو یہ با محاورہ کرتے ہوئے یہ ہو جائے گا الذی ہم فیہ، وہ جس کے بارے میں، مختلفون وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ کلا سیعلمون، کلا کا لفظ ہم سیکھ چکے ہیں، جس کا مطلب ہے ہرگز نہیں، ٹھیک ہے، ہرگز نہیں۔ سیعلمون ان قریب وہ جان جائیں گے۔ سین زبر سا کا مطلب ان قریب کے لیے آتا ہے، اور کسی بھی لفظ کے شروع میں جب یہ سا آتا ہے تو اس کا مطلب ان قریب، اور یہ اس کا مطلب کہ یہ الفاظ کا مطلب یا ترجمہ جو ہے وہ فیوچر یعنی مستقبل زمانے میں کیا جائے گا۔ تو سیعلمون وہ جان جائیں گے، ان قریب وہ جان جائیں گے۔ علم کا لفظ دیکھیں درمیان میں پوشیدہ ہے، جس کا مطلب ہے جاننا۔ ثم کلا سیعلمون، ثم پھر، کلا ہرگز نہیں، سیعلمون ان قریب وہ جان جائیں گے۔ الم نجعل الارض مہادا، سوری دا بولنا ہے، یہ دعا کی ساؤنڈ میں نے نکال دی، اس کو دوبارہ کرتے ہیں۔ الم نجعل الارض مہادا، الم کیا نہیں، آ کا مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ کیا کے لیے آتا ہے، یہ حرف استفہام ہے، یہ سوالیہ ہے۔ الم کیا نہیں، نجعل، نجعل ہم نے بنایا، جعلہ کا معنی میں نے آپ کو بتایا، بنانا میں، پکڑنا میں، لینا میں، پیدا کرنا میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نجعل نون شروع میں جو ہے وہ حرف مضارع ہے، علامت مضارع ہے، اور یہ جمع متکلم کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ہم نے، اس کا مطلب ہم لیتے ہیں۔ سمپل میں نے آپ کو نشانیاں بتائی ہوئی ہیں کہ کسی لفظ کے شروع میں جب الف آتا ہے، اب ورب یعنی حرف کے شروع میں نہیں، ورب یعنی فعل کے شروع میں جب الف آتا ہے تو اس کا مطلب میں، اور نون آئے تو ہم، اور اگر یا آئے تو اس کا معنی وہ میں نکالتے ہیں، یعنی اس کا فاعل وہ ہوگا، اور اگر تا آئے تو اس کا مطلب تم، ٹھیک ہے نا۔
تو یہ میں آسان الفاظ میں آپ کو بتا رہی ہوں. علم کیا نہیں، نجعل ہم نے بنایا، ارد زمین کو، مہادا فرش، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا، یعنی زمین کو پھیلا نہیں دیا. والجبال اوتادا، والجبال اور پہاڑوں کو، اوتادا میخیں، میخیں یعنی کیل جو ٹھونک دیے جاتے ہیں کسی چیز کو مضبوط کرنے کے لیے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بارہا بتایا ہے کہ زمین جیسے گول بنائی گئی، تو اب زمین کو قائم کرنے کے لیے، ٹھہرانے کے لیے یا اس کا بیلنس رکھنے کے لیے پہاڑوں کو میخوں کے طور پر جو ہے وہ اس میں نصب کیا گیا. تو والجبال اور پہاڑ، جبلن کی جمع ہے یہ جبال، پہاڑ، اوتادا میخیں یعنی پہاڑوں کو میخیں بنا دیا. یہ جبل جیسے ہم نے جبل سور پڑھتے ہیں، جبل ہرا یعنی غار ہرا پڑھتے ہیں، سوری وہ غار ہرا ہے، جبل احد پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جبل کا مطلب پہاڑ ہے، تو اس کی جمع ہے جبال. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، خلق میں دیکھیں قاف کو کلکلا کیا ہے میں نے، اور خلق پیدا کیا، نا ہم نے، نا کا معنی شروع میں بھی ہے یا اینڈ پر بھی ہے، اس کا معنی ہم ہی لینا ہے. خلقنا ہم نے پیدا کیا، کم تم کو، ازواجا جوڑوں میں، اور ہم نے تم کو جوڑوں میں پیدا کیا، یعنی جوڑا بنایا، تمہارا جوڑا بنایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا کہ ہم نے ہر جاندار چیز کا جوڑا بنایا ہے، ہر چیز کو جوڑوں میں پیدا کیا ہے، یعنی نر بھی ہے تو مادہ بھی ہے، ٹھیک ہے. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنایا، نومکم تمہاری نیند کو، سباتا آرام کے لیے، تمہاری نیند کو تمہارے آرام کا سبب بنا دیا. وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنایا یا ہم نے بنا دیا، نوم کہتے ہیں نیند کو، نومکم تمہاری نیند کو، سباتا آرام کے لیے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنایا، لیلا رات کو، لباسا لباس، لباس کا مطلب سطر ڈھانپنا ہوتا ہے، یعنی ہر وہ چیز جو آپ کے جسم کو ڈھانپنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اس کو لباس کہتے ہیں. تو یعنی ڈھانپنے کے لیے یا لباس کے طور پر، ٹھیک ہے. اور ہم نے رات کو ایک یہ کہنے کے لباس بنا دیا یا پردہ بنا دیا. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنایا، نہارا دن کو، معاشا معاش یعنی ذریعہ معاش، روزگار بنا دیا، اور ہم نے دن کو روزگار بنا دیا یعنی ذریعہ معاش بنا دیا. اب معاشہ جو ہے اس کا یعنی میں نے لفظ جیسے ذریعہ معاش بولا اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا، معیشت کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کمانا، ٹھیک ہے. اور اب یہاں نون شد کے ساتھ آ رہا ہے تو اس کو ہم نے تھوڑا لمبا پکڑنا ہے. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ، ٹھیک ہے، اس کو غنہ کرنا ہے اور اس کو تھوڑا دیر پکڑ کے رکھا ہے. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، سبعًا میں نے نون اخفا کیا ہے، سبعًا شِدَادًا، ان نہیں کہا، ان کہا ہے، ٹھیک ہے، نون غنہ کرتے ہوئے. وَبَنَيْنَا اور ہم نے بنایا، بنا کا مطلب بنانا، ہم وہی، نا کا مطلب ہم. وَبَنَيْنَا اور ہم نے بنایا، فوقکم تمہارے اوپر، فوق کا مطلب اوپر، جیسے اردو میں فوقیت لفظ ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ترجیح دینا، کسی کو کسی بھی دوسرا معاملے کے لحاظ سے اوپر رکھنا درجے میں. تو فوقہ کا مطلب اوپر، فوقکم تمہارے اوپر، سبعًا سات، سات، شدادن مضبوط، سات مضبوط تمہارے اوپر ہم نے بنائے، کیا، آسمان، ٹھیک ہے، تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان بنائے. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، وَجَعَلْنَا اور جعلنا ہم نے بنایا، سراجن چراغ، وہاجا روشن، اور ہم نے روشن یا چمکتا ہوا چراغ بنایا. چمکتا ہوا روشن چراغ سے مراد سورج ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام بیان کیے تھے اس میں بھی سراج و منیر کا لفظ ہے. سراج کا مطلب چراغ اور منیر کا مطلب روشن.
تو یہ یعنی آپ کہہ لیں سراج کا مطلب میں بتا رہی ہوں کہ ہم نے یہ لفظ جو ہے وہ چراغ کے طور پر پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا۔ اب اس میں انزلنا میں پہلے والا نون جو ہے اس کو ہم نے غنہ کیا ہے، اخفا یعنی کیا ہے، اور معً میں بھی ہم نے دو زبریں جو آئی ہیں تنوین کرتے ہوئے اس کو اخفا کر دیا ہے۔ تو دوبارہ سنیں، وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا، من المعصرات، معصرات بدلیوں کو یعنی بادلوں سے، بادلوں سے، من کا مطلب سے ہوتا ہے، من المعصرات بادلوں سے، ماء پانی، سجاجا بہتا ہوا، ٹھیک ہے، اور ہم نے بادلوں سے بہتا ہوا پانی برسایا یا نازل کیا، لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ نخرج ہم نکالیں، بھی اس سے یعنی اس پانی سے ہم نکالیں، حبا اناج، ونباتا اور نباتات یعنی سبزیاں، ٹھیک ہے، سبزہ کہہ لیں یا سبزیاں کہہ لیں، نباتات آپ جانتے ہیں، یہ لفظ ہم نے پڑھا جس کا مطلب ہوتا ہے سبزیاں، یعنی جو بھی سبز چیز آپ کہہ سکتے ہیں، مراد سبزہ، لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ ہم اس سے اناج اور سبزہ نکالیں یا پیدا کریں، ٹھیک ہے، یا اگائیں۔ اب خراجہ کا لفظی معنی تو نکالنا ہے، لیکن یہ لائن کے اکارڈنگ اس کا مطلب پیدا کرنا یا اگانا ہے۔ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، وجن نون کو غنہ کرنا ہے، وَجَنَّاتٍ، اب دو زیریں تنوین کے ساتھ آ رہی ہیں لیکن آگے الف آ رہا ہے، تو یہ نون اظہار ہوگا، یعنی یہ جو غنہ ہے اس کا یہ اظہار کے معنی میں آئے گا۔ وَجَنَّاتٍ اور باغات، الفافا گھنے، اور گھنے باغات یعنی اناج بھی اگائیں اور باغات بھی اگائیں۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، ان بے شک، یوم الفصل یوم کا مطلب دن، فصل فیصلے کا دن، کانا ہے، میقاتا مقرر کردہ، ٹھیک ہے، میقاتا مقرر کردہ، وقت سے ہی وقت سے تو نہیں یہ لفظ ہے، میقاتا مقرر کردہ، اور بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، یوم جس دن، ینفخ پھونکا جائے گا، یہ نون غنہ کرنا ہے آپ نے اخفا کرتے ہوئے، ینفخ پھونکا جائے گا، فی الصور سور، جس دن سور پھونکا جائے گا، فتأتون پس تعتون تم آؤ گے، افواجا فوج در فوج، ٹھیک ہے، افواجا کا لفظ ہم نے سورہ نصر میں بھی پڑھا ہے، تو پس تم فوج در فوج آؤ گے، یعنی فوج در فوج چلتے آؤ گے جس دن سور پھونکا جائے گا۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، وَفُتِحَتْ اور کھول دیے جائیں گے، فتحہ فاتح ہے، فاتحہ کا مطلب کھولنا، اور فاتح سے ہی سورۃ الفاتحہ کا نام رکھا گیا، فاتحہ کھولنے والے، ٹھیک ہے نا، یعنی آغاز کرنے والی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، تو مطلب میں فاتحہ کا واضح کر رہی تھی۔ وَفُتِحَتْ اور کھول دیے گئے، سماؤ آسمان کھول دیے جائیں گے، سماؤ آسمان، فکانت پس وہ ہوں گے، ہو جائیں گے، ابوابا دروازے، ابواب باب کی جمع ہے، باب کا مطلب ہوتا ہے دروازہ، تو ابواب دروازے، پس وہ دروازے ہو جائیں گے، یعنی یہ آسمان کو کھول دیا جائے گا تو وہ دروازے ہو جائیں گے، واللہ علم یہ اس وقت آسمان میں سے کیا جنت نظر آئے گی، یا جنت دوزخ سارے، یا پھر کہہ لیں کہ سارے راز پوشیدہ جو ہیں وہ ظاہر ہونے لگ جائیں گے آسمان میں جو کچھ بھی ہے، تو بہرحال یعنی اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے، مطلب اللہ ہی جانتا ہے کہ آسمان دروازے ہو جائیں گے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ایسا ہوگا۔ وَسُجِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، سجرہ ہم نے پہلے بھی پڑھا، اس کا مطلب ہوتا ہے چلنا، چلائے جانا، اور چلائے جائیں گے، جبال پہاڑ، فکانت پس وہ ہو جائے گا یا ہوں گے،
सराबा सराब, सराब यानी रेत, रेत के टीलों की तरह। और पहाड़ चलाए जाएंगे बस वो सराब हो जाएंगे, यानी रेत के टीलों की तरह से रेत रेत बन जाएगी। जैसे रेत का एक टीला हो और वो आप उसको छेड़ दें, रेत की एक पहाड़ी आप कह लें या जो भी आप कह सकते हैं कि कहीं भी रेत इकट्ठी की गई हो, तो जब आप थोड़ा सा भी उसमें से निकालें या हिलाएं तो वो रेत सिरकना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो वो ये चीज़ है, ये अल्लाह ताला ने बताया कि पहाड़ इस तरीके से जो है वो सिरकते हुए रेत के टीलों की तरह से चल पड़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। 20 आयात आज हम करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेसन में हम नेक्स्ट आयात करके इस सूरत को कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है कि जो कुछ जो आपको मैंने समझाना चाहा आपको समझ आ चुकी होगी। आखिर में फिर नबी की दरूद पाक भेजते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।